بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے تربیت اولاد کے سنہری اصول۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 2 پڑھیں گے۔ اصول نمبر 5، تربیت کی غلطیوں کا احساس کرنا کہ کہیں آپ تربیت اولاد میں یہ غلطیاں تو نہیں کر رہے، کہیں آپ سے مندرجہ ذیل امور کی انجام دہی تو نہیں ہوتی۔ نمبر 1، گھریلو لائف اسٹائل ایسا رکھنا کہ بچہ رات کو دیر سے سونے کا عادی بن جائے۔ نمبر 2، غصے میں اسے برا بھلا کہہ دینا۔ نمبر 3، اس کا موازنہ دوسرے بچوں سے کر کے اس کو شرم دلانا۔ نمبر 4، دل نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی ہر ضد بالآخر مان جانا۔ نمبر 5، بچوں کے سامنے ماں باپ کا آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے رہنا۔ نمبر 6، اکثر و بیشتر بدتمیزیوں اور شرارتوں پر اس کی پٹائی لگا دینا۔ نمبر 7، اس کے ساتھ ہر وقت روک ٹوک اور نکتہ چینی کرتے رہنا۔ نمبر 8، بچے کے ماں باپ کی شادی کے انتخاب میں گھر کے بزرگوں نے ان کے اخلاق، دینداری وغیرہ کو زیادہ اہمیت نہ دی تھی اور صرف خوبصورتی، مال و دولت یا جاب کو معیار بنایا تھا۔ نمبر 9، شادی کی تقریب میں بے پردگی، مکس گیدرنگ اور مہندی مانجھے میں گانے بجانے، نامحرموں سے مووی بنوانے کا اہتمام کیا گیا تھا۔ نمبر 10، شب زفاف کے اختتام پر دولہا دلہن کی نماز فجر قضا ہو گئی تھی۔ نمبر 11، حمل کے دوران بھی نماز قضا ہوئیں۔ رمضان آنے پر روزے بلا عذر شرعی فقط معمولی کمزوری کے احتمال کی وجہ سے نہ رکھے۔ نمبر 12، دوران حمل ساس، نندوں اور دیگر رشتہ داروں کی غیبتیں گھر والوں سے کیں۔ نمبر 13، دوران حمل ڈش، کیبل وغیرہ پر ہر قسم کے پروگرامز، گانے، موسیقی اور فلمیں وغیرہ بھی دیکھیں۔ نمبر 14، دوران حمل سسرال والوں سے لڑائی جھگڑے اور تلخ کلامیاں ہوئیں۔ نمبر 15، سسرالی رشتہ داروں سے مثلاً ساس، نندوں، دیوروں، جیٹھوں سے دوران حمل دل میں کینہ اور نفرت و بیزاری بھی کی۔ نمبر 16، ماں نے ہر بچے کی پیدائش کے 10 روز گزرنے کے بعد بھی 40 روز تک نمازیں نہیں پڑھیں۔ نمبر 17، بچے کی علمی اور مذہبی تربیت کے لیے کسی اچھے اور باصلاحیت معلم کی خدمات نہیں لی گئیں۔ نمبر 18، مذہبی تعلیم دلوانے میں فقط قرآن ناظرہ پڑھوانے کے علاوہ کوئی خاص اہتمام نہیں کیا۔ نمبر 19، ماں نے دوران حمل ایسی غذاؤں کا انتخاب نہیں کیا جس کے اثرات سے بچہ خوش اخلاق، عقل مند اور شجاع پیدا ہوتا ہے، مثلاً کھجور، خربوزہ، شہد، بہی، چقندر وغیرہ کا استعمال۔ نمبر 20، دوران حمل ماں اکثر گناہوں کا مرتکب ہوتی رہی، مثلاً نامحرموں کے سامنے بے پردہ آنا، میک اپ کے ساتھ آنا یا نامکمل پردہ کرنا۔ نمبر 21، ماں نے دوران حمل باوضو رہنے، تلاوت قرآن کرنے، نیکیاں کرنے اور نمازوں اور روزوں کی حفاظت کا زیادہ خیال نہیں رکھا۔ نمبر 22، بچے کی پیدائش میں شریعت کے اہم مستحبات کی انجام دہی کا اہتمام نہیں کیا گیا، مثلاً خاک شفا، آب فرات، عام خوشگوار پانی یا کھجور سے تہنیک گلا اٹھانا۔ نمبر 23، اکثر بچے سے وعدہ خلافی کرنا۔ نمبر 24، باپ کی گھر میں لائی ہوئی کمائی شرعی اعتبار سے مکمل حلال نہ تھی یا مشکوک تھی، مثلاً بغیر خمس نکلے مال کا استعمال ہوتا رہا، ایسی غذا جس میں جاتی رہی جس میں حرام کی آمیزش تھی۔ نمبر 25، بچے کا باپ اپنے ماں باپ سے بدکلامی، بلند آواز سے بات چیت کرتا رہا ہو، غصہ کرتا رہا ہو یا انہیں برا بھلا کہتا رہا ہو۔ نمبر 26، تربیت اولاد کے سلسلے میں کسی کتاب کا مطالعہ نہیں کیا، بس بچے ویسے ہی پلتے چلے گئے۔ نمبر 27، بچے کی اچھی باتوں پر اس کی حوصلہ افزائی کے لیے تعریف یا انعامات دینے پر خاص توجہ نہیں دی۔ نمبر 28، بچے کو نمازی بنانے کے لیے کوئی خاص اہتمام نہیں کیا، سوچا کہ بڑا ہوگا تو خود ہی پڑھ لے گا۔ نمبر 29، بچے کے دوست کن کردار اور عادات کے حامل ہیں، اس سلسلے میں یہ سوچ کر کوئی تحقیق نہیں کی کہ بچے تو سبھی بچے ہی ہوتے ہیں۔ نمبر 30، بچے کو کم عمری ہی سے موبائل فون، ڈش، کیبل اور انٹرنیٹ فراہم کر دیے۔ نمبر 31، بچے کو ڈانٹ کر اور چیخ کر باتیں سمجھائی گئیں۔
نمبر 32 بچے کی ہر بات یا خواہش کے جواب میں آپ نے زیادہ تر نہیں کیا ہے۔ نمبر 33 والدین نے دیگر رشتہ داروں سے بچے کی شکایتیں کیں۔ نمبر 34 باپ دن میں زیادہ تر روزگار میں مصروف رہا اور شام اور رات میں دوست احباب کے ساتھ، لہٰذا بچے کو زیادہ وقت نہ دے سکا۔ نمبر 35 گھر پر وقت دینے کے بجائے زیادہ تر بچے کو رشتہ داروں یا دوست احباب کے گھر ہی لے جاتے رہے۔ نمبر 36 ہر وقت ٹی وی کا گھر میں کھلا رہنا اور زیادہ تر گھر والے ساتھ بھی بیٹھے ہوں تو آپس میں ملاقات اور بات چیت کے بجائے ٹی وی دیکھتے رہنا۔ نمبر 37 کھانا ساتھ کھانے کی بجائے والدین اور بچوں کا الگ الگ اوقات میں کھانا کھانا۔ نمبر 38 بچوں پر مسلسل کنٹرول اور حد سے زیادہ تسلط رکھنا۔ نمبر 39 وہ کوئی کام کرنے لگے تو انہیں یہ کہہ کر روک دینا کہ چھوڑ دو تم خراب کر دو گے۔ نمبر 40 بچے کو کوئی غلطی کرتے دیکھ کر فوراً اسے ڈانٹنے لگنا۔ نمبر 41 اسکول، مدرسے یا کسی امتحان اور ٹیسٹ میں کوئی پوزیشن نہ لانے پر اسے لعنت و ملامت کرنا۔ نمبر 42 بچوں کو ڈانٹ کر، مار کر یا دھمکیاں اور لالچ دے کر کھانا کھلانا۔ نمبر 43 بچوں سے باقاعدہ گفت و شنید، تبادلہ خیال اور کوئی مشورہ نہ کرنا۔ نمبر 44 والدین میں وسواس و وہم کی حد تک صاف ستھرا رکھنے کی بیماری کا موجود ہونا۔ نمبر 45 تربیت میں جلد نتائج برآمد ہونے کے سلسلے میں والدین کا جلد باز ہونا۔ نمبر 46 بچے کی جسمانی نشو و نما اور غذا کے بارے میں والدین کا مطالعہ وسیع نہ ہونا اور فقط ملنے جلنے والوں کے ٹوٹکوں یا سنی سنائی معلومات پر انحصار کرنا۔ نمبر 47 تربیتی امور میں متوازن نرمی کے بجائے سختی کے پالیسی اپنانا۔ نمبر 48 بچوں کا زیادہ دیر تک ٹی وی یا کمپیوٹر کے آگے بیٹھے رہنے کی عادت کو کنٹرول نہ کرنا۔ نمبر 49 دوران حمل دودھ پلائی اور ابتدائی چند سالوں میں تربیتی امور کو یہ سمجھ کر نظر انداز کر دینا کہ ابھی اس کا وقت نہیں آیا۔ نمبر 50 بچوں کے سوتے وقت ماں باپ کا ان کے پاس موجود نہ ہونا۔ نمبر 51 بچے کو تعلیمی امور کی چیزیں اور اسٹیشنری دلانے میں بخل سے کام لینا، جبکہ کھلونے دلانے یا کھلانے پلانے کی چیزیں خریدنے میں فراغی دکھانا۔ نمبر 52 بچے کے اسکول کی سرگرمیوں اور تعلیمی عمل کو ٹیوشن ٹیچر کے سپرد کر کے والدین کا لاتعلق ہو جانا۔ نمبر 53 تربیتی امور میں والدین کا دیگر ہم خیال والدین کے ساتھ مشاورت نہ کرنا۔ نمبر 54 غصے کی حالت میں تربیتی امور انجام دینا۔ نمبر 55 جس وقت اس کی پسندیدہ جائز مصروفیت ہو اس وقت اسے کچھ کرنے کے لیے کہنا۔ نمبر 56 بچے کی اصلاح سے مایوس ہو جانا۔ نمبر 57 تربیت کے لیے بچے کا زیادہ بڑا ہونے کا انتظار کرنا۔ نمبر 58 بچے کا موازنہ دوسرے بچوں سے کرنا۔ نمبر 59 بچے کو دوسروں کے سامنے مارنا اور انہیں برا بھلا کہنا کہ وہ اپنے آپ کو معلم سمجھنے کے بجائے ظالم سمجھے۔ نمبر 60 اس کی غلطیوں پر اسے رنگے ہاتھوں پکڑنا۔ نمبر 61 کوئی کام کروانے کے بجائے اسے یہ کہہ کر بیٹھا دے کہ یہ ہمیشہ کام خراب کر دیتا ہے، بچہ اس بات کا بہت برا مناتا ہے۔ نمبر 62 بچے کو ڈراؤنی کہانیاں، ڈرامے، فلمیں دکھانا۔ نمبر 63 تربیتی امور میں بچہ ہونا فراموش کر دینا۔ نمبر 64 اس کا نام بگاڑ کر پکارنا۔ نمبر 65 بچے کو یہ احساس ہو کہ اس کی سخت نگرانی کی جا رہی ہے۔ نمبر 66 بچوں کے سامنے مشکل ٹارگٹس رکھنا۔ نمبر 67 بچوں کے سامنے لمبے لمبے لیکچرز دینا۔ نمبر 68 بہت زیادہ قواعد و ضوابط کی پابندی پر مجبور کرنا۔ نمبر 69 بچے پر بہت زیادہ بوجھ ڈال دینا، اسکول ہوم ورک، اسکول پروجیکٹس، امتحانات، ٹیوٹرز وغیرہ کا حد سے زیادہ بوجھ ڈال دینا۔ نمبر 70 مکمل توجہ کے ساتھ بچے کی بات نہ سننا۔ نمبر 71 بچے کی جستجو اور نئے تجربات کرنے کی خواہش کو فالتو کام نہ کرو جیسے الفاظ کہہ کر دبا دینا۔ نمبر 72 لوگوں کے سامنے اس کی غلطی بتانا۔ نمبر 73 بچوں سے کیے وعدوں کو اہمیت نہ دینا۔ نمبر 74 بچے کے ذاتی کاموں کو خود سے انجام دینے کی اجازت نہ دینا۔ نمبر 75 بار بار اس کی کمزوریاں اور عیب بیان کر کے اس کو شرم دلانا۔ نمبر 76 اس کو دماغی طور پر قائل کرنے کی بجائے اس پر دھونس اور زبردستی کرنا۔ نمبر 77 دیگر بچوں کے مقابلے میں اس کے ساتھ امتیازی سلوک کرنا۔ نمبر 78
اس کو مندرجہ ذیل خراب جملے اور الفاظ کہنا، مثلاً اسے چڑیل، کتے، حرامزادے، کاہل، سور، احمق، گدھے، ذلیل، منحوس، وحشی، پاگل، نالائق، کمینہ، الو کا پٹھا، جاہل وغیرہ کہنا۔ نمبر 79، اسے مندرجہ ذیل خراب اور توہین آمیز جملے کہنا، تمہیں 1000 بار سمجھا چکی ہوں مگر تمہاری عقل میں نہیں آتا، دفع ہو جاؤ، تم کبھی نہیں سدھر سکتے، تم کبھی نہیں پڑھ سکتے، تم کوئی کام ڈھنگ سے نہیں کر سکتے، تم ضرور ذلیل ہوگے، ہمیشہ غلطی تمہاری ہی ہوتی ہے، تم جہنم میں جاؤ گے، تم بالکل نکمے ہو، اندھے ہو کیا، بہت ہی بدبخت ہے، بہانے باز، تمہارا دماغ تو صحیح ہے۔ نمبر 80، والدین کا گھر میں اس قسم کے جملوں کو استعمال کرنا، ہماری تو قسمت ہی خراب ہے، اس کو اس کی ماں نے باپ نے خراب کیا۔ بچہ بری بات کا ارتکاب کرے تو کہا جائے کہ ننیال یا ددیال پر گیا ہے۔ نمبر 81، اس قسم کے جملوں کا گھروں میں سننے میں نہ آنا، بیٹا آپ کا بہت شکریہ، خدا تمہاری توفیقات میں اضافہ کرے، تم نے میرا دل خوش کر دیا، خدا تمہیں جزائے خیر دے، آؤ بیٹا بیٹھو، بیٹا تمہاری اس سلسلے میں کیا رائے ہے، بیٹے بیٹی مجھے تم سے ایک مشورہ کرنا ہے، بیٹا کیا بات ہے، کیوں ناراض ہو، بیٹی پریشان لگ رہی ہو، مجھے اپنے بیٹے بیٹی پر فخر ہے، میں اپنی بیٹی بیٹے کا کتنی دیر سے انتظار کر رہا تھا۔ نمبر 82، بچے کے کاموں میں مسلسل دخل اندازی کرتے رہنا۔ نمبر 83، بچے کے استاد اور دوستوں کے خلاف جملے بول کر اس کے ذہن کو رقیبانہ ذہنیت میں بدل دینا۔ نمبر 84، سخت غصے میں اس سے کسی بات کی جواب طلبی کرنا کہ وہ جھوٹ بولے۔ نمبر 85، باپ کا بچوں کی تربیت کا سارا بوجھ ماں پر ڈال دینا اور یہ سمجھنا کہ میری مصروفیات کے ساتھ یہ تربیتی امور میل نہیں کھاتے۔ نمبر 86، بچے کے سامنے والدین کا ایک دوسرے کا احترام نہ کرنا۔ نمبر 87، باپ کا اولاد کے ساتھ ضرورت سے زیادہ دوستانہ رویہ اور ہنسی مذاق کرنا جس سے باپ کا رعب بھی ختم ہو جائے۔ نمبر 88، بچے کو بار بار حکم دینا کہ یہ کرو وہ نہ کرو۔ نمبر 89، بچے سے توقع کرنا کہ وہ زیادہ تر خاموش رہے یا کہیں کونے میں بیٹھ کر پڑھتا رہے۔ نمبر 90، بچوں کی خریداری میں بچے کی پسند ناپسند کا خیال نہ رکھنا۔ نمبر 91، بچے سے توقع رکھنا کہ والدین کے ہر حکم کی اطاعت کرے۔ نمبر 92، بچوں کو اپنے نانا نانی یا دادا دادی یا ماموں چچا خالہ پھوپھی کے خلاف کان بھر کے اس کو ان سے دور کر دینا۔ نمبر 93، بچوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کو بیکار، فضول یا وقت کا ضیاع سمجھنا۔ نمبر 94، والدین کا بچے سے محبت آمیز ایسا رابطہ نہ ہونا کہ جس کے نتیجے میں وہ اپنے دل کی بات ہی نہ بتا سکے۔ نمبر 95، بچے کو اس کی دلچسپی اور صلاحیت اور شوق کی بنیاد پر فیلڈ منتخب نہ کرنے دینا بلکہ اپنی پسندیدہ فیلڈ میں ڈالنے کی زبردستی کرنا۔ نمبر 96، بچوں کو سوالات پوچھنے پر جھڑک دینا یا اس کا نامناسب جواب دے کر اسے مطمئن کرنے کی کوشش کرنا۔ نمبر 97، بچوں کو ان کی عمر کے مطابق کچھ کام ذمہ داری کے طور پر کرنے کے لیے نہ دینا، مثلاً کھلونے سمیٹنا، بستر بچھانا، دسترخوان لگوانا، کھانے کی میز پر پلیٹیں لگانا وغیرہ۔ نمبر 98، بچے کی غیر نصابی سرگرمیوں میں والدین کا دلچسپی اور حصہ نہ لینا، مثلاً اسکول کے پروگرامز میں اس کی پرفارمنس دیکھنے نہ جانا، تقریری مقابلے کی تیاری میں مدد نہ کرنا وغیرہ۔ نمبر 99، ہر بات میں اعتراض کر کے اس کو یہ سوچنے پر مجبور کر دینا کہ وہ بہت برا ہے۔ نمبر 100، اس بات کی طرف متوجہ نہ ہونا کہ اسکول کے دیگر بچوں کی بری عادات کہیں اس میں منتقل تو نہیں ہو رہی ہیں۔ نمبر 101، بچے کی تربیت میں والدین کا اپنا احتساب نہ کرنا کہ ہم تربیتی عمل میں کہاں غلطی کر رہے ہیں۔ نمبر 102، بچے کو جن بھوت دیو پری چڑیل اندھیرے یا اللہ بابا اور انجیکشن یا ڈاکٹر سے ڈرانا۔ نمبر 103، بچے کو سزا دینے میں شدت سے کام لینا، مثلاً اس کے منہ پر تھپڑ مارنا، اس طرح مارنا کہ دیت واجب ہو جائے۔ نمبر 104، بچوں کی لڑائی میں والدین کا اپنے بچوں کی بیجا وکالت میں بیجا دفاع کرنا، اس کی وجہ سے بچہ تعصب اور حق کشی کا عملی سبق سیکھے گا۔ نمبر 105، اکثر بچے سے جھوٹی باتیں کرنا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ایک شخص سے پوچھا کیا تیرے ماں باپ ہیں؟ اس نے کہا جی نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تیرا بیٹا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ امام نے فرمایا اپنے بیٹے کے ساتھ نیکی کر۔
کیونکہ بیٹے پر احسان کرنا ثواب میں ماں باپ پر احسان کرنے کی طرح شمار ہوتا ہے۔ وہی دانا عقل اور دانائی کو بڑھاتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام مکارم اخلاق جلد نمبر 1۔ ماؤں کو چاہیے کہ دوران حمل کے آخری مہینے میں کھجور کھائیں تاکہ ان کے بچے خوش اخلاق اور بردبار ہوں۔ جب کوئی شخص صالح ہو جاتا ہے تو اللہ اس کے نیک ہو جانے کے وسیلے سے اس کی اولاد اور اس کی اولاد کی اولاد کو بھی نیک بنا دیتا ہے۔ مکارم اخلاق صفحہ نمبر 546۔ بری اولاد انسان کے لیے بڑی مصیبتوں میں سے ہے۔ مولا علی علیہ السلام۔ خوش نصیب وہ ہے جس کی خوش بختی کی بنیاد ماں کے پیٹ میں پڑی ہو، اور بدبخت وہ ہے جس کی بدبختی کا آغاز شکم مادر سے ہوا ہو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بحار الانوار جلد نمبر 77۔ جو کوئی بھی یہ چاہتا ہو کہ اپنی اولاد کو آگ ہونے سے بچائے، اسے چاہیے کہ نیک کاموں میں اس کی مدد کرے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری وجہ سے تمہارا خاندان اور تمہارے رشتہ دار بدبخت ترین لوگوں میں سے ہو جائیں۔ مولا علی علیہ السلام۔ بچوں سے محبت کرو، ان پر رحم کرو، اور جب بھی ان سے وعدہ کرو تو اسے پورا کرو، کیونکہ وہ تم کو اپنا رزق دینے والا سمجھتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، کافی جلد نمبر 2۔ اصول نمبر 6۔ مائیں بچوں پر باپ کا رعب رہنے دیں۔ بچہ خواہ ماں سے اتنا نہ ڈرے مگر اسے باپ سے ڈرنا چاہیے۔ ماں بچے کے باپ پر چیخ کر یا اس کو کسی مسئلے میں دبا کر باپ کی اہمیت بچے کی نگاہ میں کم نہ کرے۔ باپ گھر میں ایک رحم دل بادشاہ کی طرح سے رہے جس کے سائے میں سب سکون و امان سے رہیں، مگر اس کے سامنے کسی کو دم مارنے کی مجال بھی نہ ہو۔ باپ اگر بچے کو ڈانٹ رہا ہو تو بعض بیوقوف مائیں بچے کی بے جا حمایت کرنے لگتی ہیں، بلکہ الٹا باپ سے بھی لڑنے لگتی ہیں۔ اس طرح طرز عمل سے بچہ اور بگڑ جاتا ہے اور باپ کا رعب اس کے دل سے ختم ہو جاتا ہے۔ وہ مائیں جو اپنے شوہر کے ساتھ اس طرح کے منفی رویے رکھتی ہیں اور شوہروں کو دبا کر رکھتی ہیں، ان کے بچے باغی اور نافرمان بن جاتے ہیں، اور جیسے جیسے بڑے ہوتے جاتے ہیں ماں کے ڈر اور خوف سے باہر نکلتے چلے جاتے ہیں۔ باپ کا رعب و دبدبہ اور ڈر تو ماں کے باپ پر حاکمانہ رویے کی وجہ سے بچپن ہی میں ختم ہو جاتا ہے، لہٰذا اب جوان ہونے پر وہ اس کمزور ماں کو بالکل خاطر میں نہیں لاتے اور ایک مطلق العنان اور شتر بے مہار کی طرح ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ماؤں کو چاہیے کہ خود بچے سے شفقت و محبت کا برتاؤ کریں، مگر باپ کا رعب و دبدبہ بچے کے دل پر رہنے دیں۔ بچے کے جوان ہونے پر رعب و دبدبے والا باپ اتنا کمزور نہیں ہو جاتا کہ وہ انہیں بے راہ روی اور برائیوں سے نہ روک سکے، البتہ ماں ایسی کمزوری جلد حاصل کر لیتی ہے، اور اس طرح ان ناسمجھ ماؤں کی چند دنوں کی حکمرانی جلدی ختم ہو جاتی ہے اور تند مزاج اور باغی اولاد مقابلے پر کھڑی ہو جاتی ہے۔ پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے، بچوں کی شخصیت مکمل ہو چکی ہوتی ہے اور اب ان کو راہ راست پر لانا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا بہترین تربیتی عمل ماں کی شفقت اور باپ کے رعب و دبدبے کے باہمی ملاپ ہی کے سائے میں پروان چڑھ سکتا ہے، اور اس کے برخلاف ہونا اور اولاد کو بڑا ہو کر باغی اور بدتمیز بنا دیتا ہے۔ جو حاملہ عورت خربوزہ کھائے گی اس کا بچہ خوبصورت اور خوش اخلاق ہوگا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اصول نمبر 7۔ اولاد کو برے دوستوں کی صحبت سے بچائیں۔ برا دوست سانپ سے بدتر ہے۔ سانپ فقط دنیا کا نقصان کرتا ہے جبکہ برا دوست دین اور دنیا دونوں تباہ کر دیتا ہے۔ آقائے مظاہری فرماتے ہیں کہ میں ایسے نوجوانوں کو جانتا ہوں جن کی بغل میں ہر وقت مفاتی رہا کرتی تھی اور جو کبھی حرم معصومہ قم جانا ترک نہ کرتے تھے۔ برے دوستوں کی صحبت کی وجہ سے بعد میں داڑھی مونڈے ہوئے نظر آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو بھی برے دوستوں کی صحبت نے تباہ کیا۔ لہٰذا والدین کو چاہیے کہ بچے کے بڑے ہونے کے بعد بھی اس کے دوستوں کی معلومات رکھیں، کوشش کریں کہ نیک اور صالح مومنین کے گھرانوں میں اپنی آمد و رفت بڑھائیں تاکہ اچھے بچوں کے ساتھ آپ کے بچوں کی دوستیاں ہوں اور برے دوستوں سے بچانے کے بعد ایک خلا سا نہ آ جائے اور صالح گھرانوں کے بچوں کی دوستی سے وہ خلا پور ہو جائے۔ بدتمیز اور بد اخلاق نوجوان اپنے اثرات بد دیگر بچوں میں منتقل کر دیتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں شریر لوگوں سے ربط و ضبط سے پرہیز کرو کیونکہ تمہیں خبر بھی نہ ہوگی اور تمہاری طبیعت ان کی برائی قبول کر لے گی۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں انسان عملاً اپنے دوست کی سیرت اور روش کی پیروی کرتا ہے، بس تم میں سے ہر ایک کو نہایت دیکھ بھال کے دوست بنانے چاہیے۔ بچے کو گاہے بگاہے بتاتے رہیں کہ برے دوستوں میں کیا برائیاں ہوتی ہیں تاکہ وہ بھی ہوشیار رہے
اس کو شروع ہی سے امام حسین علیہ السلام کا یہ قول زبانی یاد کروا دیں کہ جو شخص تمہیں برائی سے روکے وہ حقیقت میں تمہارا دوست ہے، اور جو شخص تمہیں غلط کاموں کی ترغیب دے وہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اسی معیار پر دوست و دشمن کی پہچان کرو۔ بچوں کے ساتھ حسن سلوک اور نیک و محبت والدین کی احترام و محبت کے برابر ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، وسائل الشیعہ۔ اصول نمبر 8، ماں دوران حمل مندرجہ ذیل امور کا اہتمام کریں۔ ہمارے یہاں ایک لفظ عام ہے، تعلیم و تربیت، یعنی پہلے تعلیم ہے پھر تربیت، جبکہ اسلام کے لحاظ سے تربیت پہلے شروع ہوتی ہے اور تعلیم بعد میں۔ تعلیم تو 4 سال 4 ماہ اور 4 دن بعد شروع ہوتی ہے، مگر تربیت اولاد شکم مادری سے شروع ہو جاتی ہے۔ ماں کی نفسیاتی کیفیت کا بچے پر گہرا اثر مرتب ہوتا ہے۔ حاملہ ماں اگر خوف میں ہوگی، خواہ لڑکی پیدا ہونے کا خوف ہو تو بچہ بزدل اور ڈرپوک پیدا ہوگا۔ ماں اگر کینہ پرور ہو اور حاسد ہوگی تو پیدا ہونے والا بچہ کینہ پرور اور حاسد پیدا ہوگا۔ ماں اگر بہادر ہو، بشرطے کہ ساری شجاعت و بہادری کا مظاہرہ فقط شوہر و سسرال کے سامنے نہ ہو، تو بچہ بھی خوش اخلاق و بہادر ہوگا۔ جنگ میں محمد حنفیہ کی ناکامی کا ذمہ دار امیر المومنین علیہ السلام نے ان کی ماں کو قرار دیا تھا، اور غازی عباس جیسے شجاع کی ولادت کے لیے عقیل کو حضرت ام البنین کے انتخاب کے لیے نامزد کیا تھا۔ 66% نفسیاتی امراض بچہ ماں کی وجہ سے شکم مادری سے لے کر پیدا ہوتا ہے، حتیٰ کہ ماں جو کچھ دیکھتی ہے اس تک کے اثرات بچے پر مرتب ہوتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے میں جب ایک فیصلہ ان کے سامنے آیا جس میں سفید فام ماں نے ایک سیاہ فام بچے کو جنم دیا، تحقیق پر معلوم ہوا کہ حاملہ ماں کے کمرے میں ایک سیاہ فام کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ امام نے فیصلہ دیا کہ ماں بے قصور ہے اور یہ بچہ اس تصویر کو دیکھنے کے اثرات کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس زمانے میں کمرے میں ایک تصویر لگی ہوئی تھی۔ آج ٹی وی کی صورت میں حاملہ مائیں ہزاروں فحش ڈرامے اور تصاویر اور بدکار افراد کو ٹی وی پر بلا روک ٹوک دیکھتی ہیں، گھنٹوں ایسے بدکردار مرد و عورتوں کے انٹرویوز دیکھتی ہیں، ان سے متاثر ہوتی ہیں، تو ان کے اثرات بد بچے میں کیوں کر نہ منتقل ہوں گے؟ بلکہ یہ تو خدا کا احسان ہی ہے کہ اولاد جتنی خراب ہونی چاہیے تھی اتنی بھی نہیں ہوئی۔ جبھی روایات میں یہ بات کہی گئی کہ زوجین کی خلوت کے لمحات میں کوئی بچہ وہاں موجود نہ ہو، ورنہ وہ بڑا ہو کر زانی بنے گا۔ خلوت کے لمحات میں کسی اور نامحرم کا خیال دماغ میں نہ آئے، ورنہ بچہ دیوانہ، پاگل یا دماغی معذور ہوگا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لڑکیوں کو بہترین اولاد قرار دیتے ہوئے ان کا احترام کرنے اور ان سے محبت کرنے کا حکم دیتے تھے۔ سفینۃ البحار، جلد نمبر 2۔ حاملہ پر بعض غذاؤں کے اثرات۔ کھجور کا استعمال کیا جائے تو اولاد بردبار ہوگی۔ یہ بات جاننا بھی ضروری ہے کہ حاملہ ماں کی غذاؤں کے اثرات بھی بچے پر مرتب ہوتے ہیں۔ مستحب ہے کہ بچہ کو پیدائش کے وقت تازہ 9 کھجوریں کھلائی جائیں۔ اگر تازہ کھجور دستیاب نہ ہو تو مدینے کی پرانی کھجور، اور اگر وہ بھی دستیاب نہ ہو تو جو کھجوریں بھی دستیاب ہوں وہ کھلائی جائیں۔ دوران حمل بھی ماں کھجور کا استعمال کرے، کیونکہ روایات میں آیا ہے کہ بچہ بردبار پیدا ہوگا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا نے اپنے عزت و جلال کی قسم کھا کر کہا کہ اگر عورت بچے کی ولادت کے وقت کھجور کا استعمال کرے گی تو بچہ بردبار ہوگا، اور اگر بیٹی ہوگی تو وہ بھی بردبار ہوگی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جب عورت بچہ جنم دے چکے تو اسے خرما کھلاؤ، کیونکہ خدا نے حضرت مریم کو وضع حمل کے وقت خرما کھانے کا حکم دیا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بچہ تازہ چھوارے کھائے گی اس کا بچہ حلیم و بردبار ہوگا۔ بچے کی پہلی غذا، بچے کی ابتدائی غذا کا بھی اس پر بہت اثر ہوتا ہے۔ اپنے بچوں کا گلا فرات کے پانی سے یا تربت امام حسین علیہ السلام کی مٹی، اور اگر خاک شفا نہ ملے تو بارش کے پانی سے اٹھاؤ۔ چقندر کا استعمال کیا جائے اور اولاد عقل مند اور بہادر ہوگی۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دوران حمل چقندر کے استعمال سے بچہ عقل مند اور بہادر ہوگا۔ البتہ شادی کے پہلے ہفتے میں چقندر کھانے سے احتیاط کی جائے، کیونکہ رسول خدا نے بیاہتا دلہن کو شادی کے پہلے ہفتے چقندر، سرکہ، دھنیا اور کھٹا سیب کھانے کی ممانعت فرمائی تھی، اور جب مولا علی علیہ السلام نے اس کی حکمت دریافت کی تو رسول خدا نے فرمایا تھا کہ ابتدائی ایام میں چقندر کھانے سے رحم یوٹرس کو ٹھنڈ لگ جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔
اور سرکہ عورت کو خون حیض سے پاک نہیں ہونے دیتا۔ دھنیا کا استعمال بچے کی پیدائش کے وقت تکلیف کا سبب ہے اور کھٹا سب سے بیماری کا باعث ہے۔ بہی کا استعمال کیا جائے تو اولاد خوبصورت ہوگی۔ چھٹے امام نے ایک خوبصورت بچے کو دیکھ کر فرمایا ضرور اس کے باپ نے اس کی پیدائش کے سلسلے میں اقدام کرتے وقت بہی کھایا تھا۔ پھر فرمایا کہ یہ چیزیں حاملہ کو بھی کھلاؤ تاکہ تمہاری اولاد خوبصورت ہو۔ ایک مرتبہ رسول خدا نے حضرت جعفر ابن ابی طالب علیہ السلام کو بہی دیا اور کہا اسے کھاؤ، یہ رنگ صاف کرتا ہے اور تمہارے بچے کی خوبصورتی کا باعث ہے۔ باپ کی پہلی نیکی اولاد کے ساتھ یہ کہ اس کے لیے پیارے سے نام کا انتخاب کرے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام وسائل الشیعہ جلد نمبر 15۔ اولاد کے باپ پر 3 حق ہیں۔ پہلا یہ کہ اس کا نام اچھا رکھے، دوسرا یہ کہ اسے پڑھنا لکھنا سکھائے، تیسرا یہ کہ اس کے لیے شریک حیات ڈھونڈے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحار الانوار جلد نمبر 104۔ اصول نمبر 9، اولاد کو ہر صورت میں مال حرام و مال مشکوک سے بچائیں۔ باپ اگر حرام مال، حرام کمیشن، سودی اسکیموں کا حرام پیسہ، خمس واجب ہونے کے باوجود بغیر خمس نکلا ہوا مال یا مشکوک مال لا کر اس سے بچے کی تربیت و جسمانی نشو و نما کرے گا تو ایسی اولاد کا سعادت مند ہونا تقریباً ناممکن ہے۔ ہر باپ کو چاہیے کہ مستند علماء کے پاس جا کر اپنی ملازمت و کاروبار اور دیگر ذرائع سے آنے والے پیسوں کے جائز ہونے کی تصدیق کروا لے۔ فقط ایک لقمہ حرام سے بلکہ ایک مشکوک لقمے سے بھی گناہ کے تقاضے دل میں 40 روز تک پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ یہ گناہ کر لو اور وہ گناہ کر لو، پھر کیسے ممکن ہے کہ اولاد ایسے تقاضے دل میں پیدا ہونے کے باوجود گناہوں سے بچ جائے گی؟ امام حسین علیہ السلام نے یزیدی فوج سے خطاب میں یہی تو کہا تھا کہ میری باتوں کا تم پر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے کہ تمہارے پیٹ لقمہ حرام سے بھرے ہوئے ہیں۔ عبادت میں سستی کی ایک وجہ، ایک نوجوان اپنی ماں کے پاس گیا اور کہا ماں عبادت میں دل نہیں لگتا، ایسا لگتا ہے کہ دل پر تاریکی سی چھائی ہوئی ہے، میں حرام خور نہیں ہوں، برے دوستوں کے ساتھ نہیں اٹھتا بیٹھتا، تمام واجبات اور مستحبات کی پابندی کرتا ہوں اور تمام حرام کاموں سے پرہیز کرتا ہوں، پھر بھی عبادت میں سستی ہوتی ہے، میں آپ سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی کیا وجہ ہے۔ ماں نے کچھ دیر سوچا اور پھر کہا بیٹا جب تم میرے شکم میں تھے اور تمہارے والد سفر پہ تھے، میں کپڑے سکھانے گھر کی چھت پر گئی، دیکھا کہ ہمسائے کی چھت پر اس نے آلو بخارے خشک کرنے کے لیے پھیلا رکھے ہیں، میں نے اس میں سے ایک آلو بخارا کھا لیا، بعد میں شرمندہ ہوئی مگر پڑوسی کو بتا کر معاف کروانے کی ہمت نہ ہوئی۔ جوان نے کہا ماں مجھے اجازت دیجیے کہ ہمسائے کے گھر جا کر اس سے معافی مانگوں تاکہ شیطان کے حملے سے محفوظ رہ کر عبادت کر سکوں اور اپنے جسم سے اس حرام مال کے اس اثر کو زائل کروں۔ والدین سے دشمنی، آج باپ انہیں غیر شرعی مال کھلا رہا ہے، کل قیامت میں یہی اولاد اس کی دشمن ہو جائے گی اور فریاد کرے گی کہ اے اللہ ہمارے باپ نے ہمیں حرام مال کھلایا ہے، اس نے ہمیں علم دین کی تعلیم نہ دی، اس حرام مال کے اثرات کی وجہ سے ہم بگڑ گئے، بے دین ہو گئے، ہمارے باپ سے ہمارا حق دلوایا جائے۔ باپ حرام خور اور ماں جگر خوار ہندہ ہو تو بچے ظالم ہی پیدا ہوں گے۔ حجاج کی ماں بھی ایک بدقماش عورت تھی جس نے حجاج جیسا ظالم پیدا کیا۔ جو مومن مال حرام رد کر دے اور خود کو اس سے آلودہ نہ کرے، اس کا یہ کام 70 مقبول حج کے ثواب کے برابر ہے۔ اگر آپ محسوس کریں کہ نماز شب عبادت اور تلاوت قرآن کے لیے دل راغب نہیں ہو رہا ہے تو اپنی غذا اور کمائی پر غور کیجیے کہ وہ حلال ہے یا نہیں، کہیں آمدنی مشکوک تو نہیں ہے۔ جو چیزیں عبادت میں حائل ہوتی ہیں اور گناہوں پر جرت دلاتی ہیں ان میں سے ایک حرام غذا بھی ہے۔ رسول خدا ایک دفعہ ایک دکان کے پاس سے گزرے جس میں رکھے ہوئے پھل چمک رہے تھے۔ آپ نے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے؟ یہ پھل اوپر سے کچھ اور ہیں اور اندر سے کچھ اور۔ دکاندار نے کہا تھا کہ یہ بارش کا پانی پڑنے کی وجہ سے ایسا ہو گیا۔ فرمایا تم نے اسے ہلایا کیوں نہیں؟ پھر فرمایا جو ملاوٹ کرے وہ مجھ سے نہیں، جو کسی مسلمان کو دھوکہ دے گا وہ مسلمان نہیں۔ اسی وجہ سے مولا علی نہج البلاغہ میں اپنے گورنروں کو لکھتے ہیں کہ مجھے خط لکھتے ہو تو قلم کو باریک کر کے سطروں کے درمیان فاصلہ کم رکھ کر قریب قریب لکھا کرو، کیونکہ کاغذ قلم اور سیاہی زیادہ استعمال ہوتی ہے اور اس طرح بیت المال کو نقصان پہنچتا ہے۔ بیت المال ایسے نقصانات کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ جو علی اتنا برداشت نہ کر سکے ان کا گورنر خط میں زیادہ سیاہی استعمال کرے، وہ صریحاً حرام مال کو کیسے برداشت کرے گا؟ پیغمبر خدا فرماتے ہیں کہ جس کا گوشت پوست اور ہڈیاں حرام سے بنی ہوں وہ جہنم میں جانے کا سزاوار ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں اور بے شک ایک لقمہ بھی کچھ نہ کچھ گوشت کی نشوونما کر دیتا ہے۔
ماں اگر غیبت کرنے کی عادی ہے تو وہ بھی قرآن کے مصداق اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہی ہے، یہ حرام کھانا بھی حاملہ کے بچے پر اثر انداز ہوگا۔ عبادت کی لذت غارت ہو جاتی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک زمانے میں میری بڑی عجیب حالت ہوتی تھی، نہ اول وقت نماز کا اہتمام کر رہا تھا، نہ نماز شب پڑھنے کی طرف کوئی رغبت، دل کی عجیب و غریب کیفیت تھی، سوچتا تھا کہ عبادت کی لذت کہاں گئی۔ رات گریہ وزاری کی اور سو گیا۔ خواب میں دیکھا کہ ایک آواز آ رہی کہ جو حرام کھجور کھائے وہ عبادت کا دوست نہیں، اس سے عبادت کا مزہ نہیں آ سکتا۔ آنکھ کھلی اور غور کیا تو یاد آیا کہ کھجوریں خریدتے وقت دکان سے مالک کی اجازت کے بغیر ایک کھجور اٹھا لی تھی۔ اس ایک کھجور نے اتنا اثر ڈالا کہ معنوی حالت ہی چھن گئی۔ پاکیزہ غذا کے اثرات، لہذا باپ اگر حرام مال گھر میں لا رہا ہے تو اب دیندار اور ماں کی ساری محنت کو یہ ایسا باپ بیکار کر دے گا۔ حلال و پاکیزہ غذا کی تربیت اولاد میں اہمیت اس واقعے سے بھی پتہ چلتی ہے کہ صلب رسول اکرم میں جب حضرت فاطمہ کے وجود میں آنے سے پہلے خدا نے حضور اکرم کو 40 دن روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا، اور جب آخری روز جنت کے پھل سے افطار کیا تو شہزادی کونین کی ولادت کا اہتمام ہوا۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 17 میں امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حرام کے آثار نسل میں آشکار ہوتے ہیں۔ علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ ایسے مرد بھی تھے جب وہ کمانے کے لیے گھر سے نکلتے تھے ان کی بیوی بچے ان سے کہتے تھے کہ خبردار، حرام کمائی گھر میں نہ لانا، ہم بھوک اور سختی کا مقابلہ کر لیں گے لیکن ہم میں قیامت کے دن کا عذاب سہنے کی طاقت نہیں۔ وہ مال بھی حرام ہے جس پر واجب الادا خمس نہ نکالا گیا ہو۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بدترین مال وہ ہے جس میں خدا کا حق نہ نکالا گیا ہو۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسے افراد قیامت کے دن ایسی حالت میں قبروں سے اٹھیں گے کہ ان کے ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے ہوں گے۔ ایسے افراد قیامت کے روز 2 سزاؤں کا مزہ چکھیں گے، ایک حرام کمانا اور دوسرا اہل و عیال کو حرام کھلانے کا عذاب۔ لہٰذا ثابت ہوا کہ حلال سے نورانیت پیدا ہوتی ہے اور حرام سے تاریکی وجود میں آتی ہے۔ ماں باپ کو پیسہ کماتے وقت رسول خدا کی اس حدیث کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، صرف پاک و حلال روزی گھر لاؤ۔ اپنے بچوں کو خوب پیار کرو کیونکہ ہر بوسے کے بدلے میں اللہ جنت میں تمہارا ایک درجہ بڑھائے گا۔ بحار الانوار جلد نمبر 104۔ بہترین نام نبیوں کے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام، وسائل الشیعہ۔ جس کسی کے ہاں 4 بیٹے ہوں اور اس نے کسی ایک کا بھی نام میرے نام پر نہیں رکھا، اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، وسائل الشیعہ۔ جس گھر میں مردوں کے محمد، احمد، علی، حسن، حسین، جعفر، طالب یا عبداللہ نام ہو اور عورتوں میں کسی کا نام فاطمہ ہو تو اس گھر میں فقر و فاقہ و افلاس کا گزر نہیں ہو سکتا۔ امام موسی کاظم علیہ السلام، تہذیب الاحکام جلد نمبر 7۔